السلام علیکم دوستو، میں آپ کو واٹس ایپ کے ایک نئے فیچر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ واٹس ایپ نے ایک نیا آپشن ایڈ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈس اپیئرنگ میسیجز۔ اس کے بارے میں لوگوں کو کافی کنفیوژن ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کو آن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ آن رکھیں گے تو اس کے کچھ فائدے ہیں، اور اگر آن نہیں کریں گے تو بھی اس کی کچھ اثرات ہوں گے یا فائدے یا نقصانات ہوں گے۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کر دوں کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ کیا ہے، کہ یا آپ نے کون سے اس کو آن کرنا ہے یا آف کرنا ہے، یا کچھ چیز چیٹس کے اندر آپ اس کو آن کر سکتے ہیں، کچھ کانٹیکٹس کے لیے آف کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ فیصلہ آپ کو کرنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈس اپیئرنگ میسیج ہے یہ ایک ہے کیا۔ یہاں پر اگر آپ واٹس ایپ کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کو اس کو اگر میں بند کروں تو یہاں 3 ڈاٹس جو ہیں اس پہ کلک کریں، اس کے بعد آپ گروپ انفو پر آئیں، ٹھیک ہے۔ اور یا ضروری نہیں کہ گروپ انفو، اگر آپ کسی انڈیویجول چیٹ کے اندر ہیں تو اس میں بھی آپ کے پاس جو بھی سیٹنگ کا آپشن آ رہا ہے اس پہ کلک کریں۔ اس کے بعد آپ یہاں نیچے آئیں تو یہاں پر ایک آپشن آ رہی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ڈس اپیئرنگ میسیجز، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو کلک کروں تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، آف یا آن۔ سب سے پہلے یہ ہے کیا، نام سے جیسا ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو میسیجز ہیں واٹس ایپ کے اندر، جو بھی آپ کے گروپ کے میسیجز ہیں یا آپ کے جو سنگل چیٹ، جو پرسنل کانٹیکٹ کے چیٹس ہیں ڈائریکٹلی جو آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، گروپ میں نہ ہو، وہ سارے کے سارے میسیج اگر آپ اس آپشن کو آن کریں گے تو وہ میسیج 7 دنوں کے بعد خود بخود غائب ہو جائیں گے، آپ کے فون سے بھی، اور جس کے فون پر بھی وہ سیٹنگ آن ہے اس کے فون سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ابھی میں اس کی تھوڑی اور تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ بس یاد رکھیں کہ ڈس اپیئرنگ میسیجز کا مطلب کیا ہے کہ میسیجز 7 دن کے بعد غائب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز بہت جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میسیجز جو ہیں وہ انڈیویجول میسیجز نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ ایک ایک میسیج کے اوپر یہ سیٹنگ سیلیکٹ کریں گے، بلکہ آپ ایک پورے گروپ کے اوپر، اگر آپ کا پورا کوئی گروپ ہے اس کے اوپر یہ سیٹنگ اپلائی ہوگی، یا اگر آپ کے انڈیویجول چیٹس ہیں جس کے اندر آپ کے گھر والوں کے ساتھ الگ الگ، جیسے عام طور پر لوگ ہوتے ہیں، کانٹیکٹس ہوتے ہیں آپ کے واٹس ایپ کے اندر، تو جس بھی کانٹیکٹ کے اوپر آپ یہ ڈس اپیئرنگ میسیج آپشن آن کریں گے یہ اس پورے چیٹ کے اوپر اپلائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس چیٹ کے اندر جتنے میسیجز ہیں جو فیوچر میں ہوں گے، جو آپ اس کے ایک دفعہ آپشن آن کرنے کے بعد جو بھی اس میسیج میں چیٹس کے اندر وہ میسیج ہوں گے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگی ڈس اپیئرنگ میسیجز کی آپشن۔ اسی طرح گروپس کے اندر وہ جو آپشن ہے اگر آن ہے تو وہ پورے گروپ کے اوپر اپلائی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گروپ میں مختلف لوگ ہیں تو آپ کسی کے لیے آن کر دیں، کسی کے لیے آف کر دیں۔ کم سے کم ابھی تک تو واٹس ایپ کے اندر ایسا ہی ہے، آگے چل کے واٹس ایپ کوئی نئی چیز اس میں چینج کر دیں کہ آپ انڈیویجول چیٹس کو کنٹرول کر سکیں، وہ جب آئے گا تو ہم دیکھیں گے اس کے بعد کہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ لیکن اس وقت تک جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیا فیچر ہے، اور اس میں ایسا ہے کہ آپ پورے گروپ کے اوپر ڈس اپیئرنگ میسیجز اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈیویجول میسیج اس پہ نہیں بلکہ پورے گروپ یا پوری چیٹ پر اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ ڈس اپیئرنگ میسیجز کیا ہے، یعنی آپ میسیج ایک کریں گے، اگر آپ کی ڈس اپیئرنگ میسیجز آپشن آن ہے تو 7 دن کے بعد یہ وہ میسیج آپ کے فون سے غائب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر دوسری طرف دوسرے بندے کے پاس جس کو آپ نے میسیج بھیجا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس سے بھی میسیج غائب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اگر اب میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ تھوڑی کچھ اور تفصیل کی چیزیں ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو چیز آپ کو یاد رکھنے کی ہے کہ جب آپ کسی کو میسیج بھیجتے ہیں یا آپ کو میسیج آتا ہے اور آپ اس میسیج کو نہیں کھولتے، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں بہت سارے میسیجز ہم نہیں کھولتے، ان کو دیکھتے نہیں ہیں، تو وہ میسیجز خود بخود 7 دن کے بعد آپ کے فون سے غائب ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس میسیج آئے تھے، اور وہ میسیجز غائب ہو جائیں گے۔ ایسا انسان کو کئی دفعہ ڈس اپیئرنگ میسیجز یہ آپشن بہت اہم ہے، ضرورت کی چیز ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے فون کی میموری بھرتی رہتی ہے، ایسے ہی ہر جگہ سے چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے
फ़ोन کی میموری کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ چیزیں اگر خود بخود ڈیلیٹ ہوتی رہیں تو یہ اس میں بہت مدد کی چیز ہے. آپ کو اگر آپ کی کوئی آپ کے بہت سارے آپ گروپس میں ایڈ ہوئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں، تو یہ آپشن بہت ساری جگہ بھی آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ 7 دن کے بعد وہ خود بخود اس کو کلیئر کرتا جائے. اگلی چیز جو اس میں جاننے کی ہے کہ جب آپ کو کوئی میسیج آتا ہے جو ڈس اپیئرنگ میسیج کے جس پہ اپلائی ہو رہا ہو، جیسے اگر آپ نے ڈس اپیئرنگ میسیج آن کیا ہوا ہے اور بھیجنے والے نے بھی آن کیا ہوا ہے، تو اگر آپ اس میسیج کو رپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو وہ میسیج اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. تو جب بھی ہم رپلائی کرتے ہیں کسی میسیج کو ڈائریکٹ، جیسے فرض کریں میں اگر یہاں پہ ہیلو لکھوں اور اگر میں اس کو رائٹ کلک کر کے اگر میں رپلائی کروں، تو آپ نے دیکھا وہ میسیج، اوریجنل میسیج اس کے اندر شامل ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں کیا ہوگا کہ کیا میسیج اگر ڈس اپیئرنگ میسیج آپشن آن ہے تو کیا ہوگا، اور اگر آف ہے تو کیا ہوگا. ایسی صورت میں یہ جو میسیج ہے جو رپلائی کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ 7 دن کے بعد بھی اس میں رہے گا. حالانکہ اوریجنل میسیج جو ہے اگر وہ 7 دن کے اندر اندر اس نے ڈس اپیئر ہو جانا تھا، لیکن اب وہ رپلائی کرنے کے بعد تو وہ اس میں سے ڈس اپیئر نہیں ہوگا، اور ایسا ممکن ہے کہ 7 دن کے بعد بھی اس میں اویلیبل ہو. اسی طرح اگر آپ نے اپنے کسی میسیج کو، ایسے میسیج کو فارورڈ کیا ہے، اگر ڈس اپیئرنگ اور وہاں پر ڈس اپیئرنگ میسیجز آف ہے، ٹھیک ہے، تو بھی جو اوریجنل میسیج ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا یا ڈس اپیئر نہیں ہوگا. اور ایک اور آخری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر ہفتے میں ایک بار آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ رات کو یا ایک خاص ٹائم پر پورے واٹس ایپ کا بیک اپ بناتا ہے، اس کو سیو کرتا ہے آن لائن ایک جگہ پہ، تاکہ اگر آپ ایک فون آپ سے موو کر کے دوسرے فون پر آتے ہیں، جیسے لوگ فون بدلتے ہیں، تو وہ جب دوبارہ نئے فون پر آتے ہیں تو آپ کے پاس سارے میسیجز وہاں سے بیک اپ سے واپس ریسٹور ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ نے کوئی میسیج جو ڈس اپیئر میسیج والے تھے اور اس کا بیک اپ رات کو بن گیا، جیسے کہ آپ نے آج رات ایک میسیج بھیجا، اب وہ ظاہر ہے اگلے 7 دن اس کے بعد ڈس اپیئر ہوگا. آپ نے ایک میسیج آج بھیجا اور رات کو وہ بیک اپ میں ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ بیک اپ میں سے تو ڈیلیٹ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اس میسیج کو ریسٹور کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہ ضروری چیز یاد رکھنے کی ہے کہ بیک اپ کے اندر سے نہیں رہے گا جب تک کہ آپ اس کو ریسٹور نہیں کرتے. اگر اس پہ ڈسپیئرنگ میسیج آن ہوا ہوا تھا آپشن جب آپ نے بیک اپ کیا، تو جب وہ ریسٹور کریں گے تو وہ میسیج اس وقت جائے گا وہاں سے. تو یہ تھا ایسے کہ ابھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے میسیجز کو اپنے کس گروپ کے لیے یا کس انڈیویجول چیٹ کے لیے آپ نے ڈس اپیئرنگ میسیجز کو آن کرنا ہے، کون سے کو آف کرنا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پورے کے پورے ایک چیٹ کے اوپر اپلائی کرتا ہے، یعنی تو ایک گروپ کے اندر اگر جتنے بھی لوگ ہیں، 1 ہیں یا 50 ہیں یا 100 ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان سب کے اوپر اپلائی کرے گا. پورے گروپ کے اوپر آپ انڈیویجول میسیجز کو نہیں سلیکٹ کر سکتے کہ اس کو ڈس اپیئر کر دو، اس کو نہیں کر دو. ہو سکتا ہے مستقبل میں واٹس ایپ کچھ ایسی آپشن بھی لے آئے، لیکن ابھی تک ایسی نہیں ہے واٹس ایپ. لیکن اگر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی پورے گروپ پہ لگایا ہوا ہے اور آپ کے پاس کچھ امپورٹنٹ میسیج اس میں آتے ہیں، سارے نہیں ہیں لیکن کچھ امپورٹنٹ میسیج ہوتے ہیں، تو اس کا ایک حل تو یہی ہے کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے. اس کا آپ اس کی آج کل اسکرین شاٹ لینے سبھی کو آتے ہیں. اگر نہیں آتے تو لازمی آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو آپ کو بتا دے گا کہ اپنے فون سے اسکرین شاٹ کیسے لیتے ہیں، اور آپ پھر وہ ایز ایک پکچر کے طور پر اس کو آپ سیو کر رکھ سکتے ہیں اس میسیج کو. ایک اس میں اور آخری ہے، مجھے چیز بہت امپورٹنٹ یاد آ گئی ہے اور ضروری بھی اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ بلکہ یقیناً آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو میڈیا کی چیزیں ہیں جیسے پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، یہ جب بھی آپ کو میسیج ریسیو ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں نے فون کے سیٹنگز کو چینج نہیں کیا ہوا، تو کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کو میسیج یا پکچرز یا ویڈیوز ریسیو ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ کے فون پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اس پہ جا کے کلک ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ آٹومیٹکلی آپ کی میموری میں آ جاتی ہیں. ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس ویڈیوز یا پکچرز آئی ہیں
اور وہ ایسے گروپ میں آئی ہیں یا ایسی چیٹ کے اندر آئی ہیں جس میں ڈس اپیئرنگ میسیجز آن ہوا ہوا ہے، اور وہاں سے آپ کے فون پہ آٹومیٹکلی ویڈیوز اور پکچرز ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہیں، تو وہ آپ کی چیٹ میں سے تو چلی جائیں گی 7 دن کے بعد، لیکن وہ آپ کے فون سے نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے فون پہ ہی سیو رہیں گی۔ اس لیے یہ چیز آپ کے لیے اگین یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو جو آٹومیٹک ڈاؤن لوڈ ہے فیس بک کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ جو بھی پکچرز ہیں یا جو بھی ویڈیوز ہیں آپ کو آ رہی ہیں، چاہے وہ جو بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ رہی ہیں، اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کے فون پہ ڈاؤن لوڈ ہوں، جیسا کہ میں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کریں تو فون میں تو آپ کے پاس کوئی جگہ ہی نہ بچے، ہر روز اتنی ویڈیوز آئیں اور سب کچھ آئے تو آپ کی فوراً فون میں ہر وقت ہم میموری ہی کلیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے تو اس کو آف کیا ہوا ہے، تو اس لیے میرے پاس تو جب بھی کوئی تصویر آتی ہے یا ویڈیو آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں، خود فیصلہ کرتا ہوں کہ کس چیز کو میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کس کو نہیں۔ ایسی صورتحال میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ویڈیوز بے شمار آتی رہیں، جب تک میں اس پہ کلک نہیں کروں گا وہ ڈاؤن لوڈ میرے فون پہ نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ ویڈیوز یا پکچرز آ بھی رہی ہیں اور تو وہ آٹومیٹک اول تو میرے فون میں وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی نہیں، اس لیے مجھے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو آٹو ڈاؤن لوڈ آف کیا ہوا ہے اور پھر بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے چیٹ میں سے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی لیکن آپ کی میموری میں سے نہیں جائے گی۔ تو یہ فیصلہ آپ بہتر آپشن تو یہ کہ آٹومیٹک ڈاؤن لوڈ کو آف کر دیں، اور جو چیز آپ کو صرف چاہیے صرف اس کو فون میں ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس طرح سے آپ کے فون کی میموری میں کافی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، بہت بچت ہو جائے گی۔ تو بس آپ کو بس یہی کچھ چیزیں دکھانی تھی۔ امید ہے آپ کو اس میں کچھ آسانی ہو گئی ہوگی سمجھنے میں کہ آپ کو ڈس اپیئرنگ آپشن کو آن رکھنا ہے یا آف رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ میں بس اپنی اب ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے، اگر آپ اس میں کچھ ہیلپ ہو گئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے کہ کوئی کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے، آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی وہ کنفیوژن کلیئر کر دوں۔ اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو آگے بھی کسی ہیلپ فل ویڈیو آپ کو مل جائے، اور نہیں تو آپ ویسے بھی میرا چینل دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو وہاں پر کوئی یوزفل ویڈیو نظر آتی ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کی گھر والوں کی مشکلات آسان کرے، زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور اللہ کرے آپ خوش رہیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتا ہوں، شکریہ۔